بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الفصل الحادی عشر القضاء والقدر۔ ان القضاء والقدر من الاصول الاسلامیۃ الواردۃ فی الکتاب والسنۃ ولیس لمن له علمام بهذین المصدرین الرئیسیین ان ینکرهما او ینکر واحدا منہما الا الی آخرہ۔ فصل ہادی عشر جو ہے نا وہ قضاء اور قدر کے بارے میں ہے۔ قضاء اور قدر کہیں یا تقدیر کہیں یا قسمت کہیں، ٹھیک ہے، یا جو ہم جو ہے نا کہتے ہیں کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے، کیا برج ہے میرا، ٹھیک ہے، میری فیٹ کیا ہے، قسمت کیا ہے۔ تو آج جو ہے نا وہ ہم قسمت کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ قسمت میں جو ہے نا وہ ہے یا نہیں۔ اور یہ تقدیر کا مسئلہ جو ہے وہ اس میں سے جو اول بنیادی چیز ہے، قضا کہیں، قدر کہیں، تقدیر کہیں، قسمت کہیں، اس کے بارے میں روایات چاہے اہل سنت کی ہوں یا ہماری ہوں، دونوں میں یہ اس بات پر اتفاق ہے کہ جس کو مصنف آخر میں جا کے بیان کریں گے کہ تقدیر پر یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا جزء من الایمان، کہ تقدیر نامی قضاء اور قدر نامی ایک چیز ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح باقی چیزوں پر ہم ایمان لے کے آتے ہیں، مثلا موت پر ایمان لے کے آ رہے ہیں، قبر پر ایمان لے کے آ رہے ہیں، حساب و کتاب پر ایمان لے کے آ رہے ہیں، اگر اس پر ہم انکار کر دیں تو کسی حد تک جا کے وہ کفر کا سبب بنتے ہیں، ان کا منکر۔ ہاں، اگر انکار کرتے ہیں اور وہ مثلا ضروریات دین میں سے ہے تو پھر وہ معنی نفی میں بھی یہ ہے، تقدیر، قدر یا قضاء و قدر پر ایمان لے کے آنا، اعتقاد رکھنا حصہ ہے ہمارے جو ہے نا وہ ایمان کا۔ جو اس کا منکر ہے تو وہ کسی مرحلے میں جا کے وہ کافر بن سکتا ہے۔ تو لہذا یہ بات مسلم ہے کہ ہم قسمت کو نہیں مانتے، ہم تقدیر کو نہیں مانتے والی بات نہیں چلے گی، واضح ہے؟ تو نقطہ اتفاق کیا ہوا خادم کہ قسمت اور تقدیر نامی ایک چیز ہے کہ جو شریعت اسلام میں ہے، جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ مصنف کہتے ہیں چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، بحث اس میں نہیں ہے، بحث یہاں پر ہے کہ قسمت سے مراد کیا ہے، تقدیر سے مراد کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، بلکہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کی حقیقت کیا ہے جی۔ اور یہاں پر بحث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ تقدیر کا بہت بڑا گہرا ربط ہے جبر اور تفویض کے ساتھ، بلکہ افعال انسان کے ساتھ، آیا انسان مختار ہے یا مجبور ہے؟ مجبور تو کہیں نہیں، اس جبر کے حصے میں یہ تقدیر آتی ہے۔ اگر ایک چیز ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے، لا محالہ ملے گی، تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، تو پھر لا محالہ اس میں ہو کے ہی رہنا اس میں، اس کا مطلب ہے ہم کیا ہو گئے؟ مجبور ہو گئے۔ تو تقدیر کا بڑا گہرا ربط ہے کس کے ساتھ؟ افعال انسان کے ساتھ، اختیار انسان کے ساتھ۔ اس وجہ سے مصنف نے جو ہے اس کو یہاں پہ بحث کیا، ٹھیک ہے۔ اس حد تک کہ جو ہے نا وہ اس کو ہم آخر میں انسان بیان کریں گے، لیکن آپ چونکہ تھوڑی سی تھکاوٹ دور ہو جائے، سنی جو مصادر ہیں، سنیوں کے یہاں جو ہے نا ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ قضاء اور قدر پر جو ہے نا وہ تقدیر پر ہی مانا، کیونکہ شاعرہ یہ سارے سنی ہے مثلا جی۔ تو ان کی صحیح بخاری میں ایک حدیث جو ہے نا ابھی میں پڑھ رہا تھا، مصنف نے اس کو بیان کیا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ آئے اور حضرت آدم سے خطاب کیا۔ جناب موسیٰ نے، صحیح بخاری کی بات ہے، جناب موسیٰ نے حضرت آدم سے خطاب کیا اور کہا یا ابونا آدم، ٹھیک ہے، اخبتنا، ٹھیک ہے، اخرجتنا من الجنت، کہتے ہیں دادا جان یا بابا جان، مثلا جو کہ ابونا سے مراد دادا ہے، مروا دیا آپ نے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا وہ مروا دیا، جو ہمارا سنیوں کا عوام کا اشکال ہوتا ہے کہ کاش کہ اگر آدم جنت میں رہتے تو ہم بھی جنت میں ہوتے جی۔ تو اس کی روایت کے مطابق سے جناب موسیٰ نے کہا آپ نے ہمیں مروا دیا اور جنت سے نکال دیا، ٹھیک ہے، کیا ہوتا کہ آپ یہ نہ کرتے اور وہاں رہتے تو ہم سارے جنت میں رہتے۔ ہاں، یہی جو ہم کہتے ہیں نا آدم کی غلطی سے ہم لوگ جنت سے نکل گئے، یہ صحیح بخاری میں جو ہے نا وہ روایت ہے۔ اسی پر ایک میں پہلے ایک سائنسدان کا ایک آرٹیکل بھی آیا تھا، اچھا، اس نے کہا تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ انسان کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے، مطلب اس کی مناسب نہیں ہے، اچھا، کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں باقی جو جانور ہے وہ جو چیز جس طرح سے ہے وہ اسی طرح سے کھاتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، جس طرح ان کی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آزاد ہیں۔
انسان کے لیے جو ہے اس طبیعت سے ہٹ کر چیزوں کو بنا کے کھانا پڑتا ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ بنانی پڑتی ہے، مناسب چیزیں ہیں، تو لہٰذا یہ اس کی اصل جگہ نہیں ہے، اصل جگہ سے ہٹ کے کہیں آ کے بیٹھا ہوا ہے. تو جناب آدم نے کہا، جناب آدم نے جواب دیا، وہ ذرا دادا تھا یہ اس کا جو ہے نا وہ، اس نے کہا انت کلیم اللہ، اس طرح کے الفاظ ہیں، انت کلیم اللہ کلم اللہ بھی، آپ تو کلیم اللہ ہیں بھائی، آپ خدا سے بات کرتے ہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں. جناب آدم نے جناب موسیٰ کو ذرا صحیح ڈانٹ دیا نا کہ آپ تو بھائی کلیم اللہ ہے، خدا سے بات کرتے ہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں. آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ قدر اللہ بہ قبل ان یخلقنی 40 سنہ، کہتے ہیں کہ آپ مجھے اس اتلومنی یہ بات اتلومنی، آپ مجھے اس بات پر ملامت کر رہے ہیں کہ جو خدا نے میرے حق میں جو ہے میری خلقت سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ کریں گے اور جنت سے نکال دیے جائیں گے، یہ کریں گے، آپ مجھے اس بات پہ ڈانٹ رہے ہیں جو میرے بس کی بات نہیں ہے. لہذا یہ جو ہے مسئلہ تقدیر والا ذرا سہل نہیں ہے، واضح صحیح بخاری تک جبر میں آ گیا نا. یہ جناب آدم نے ہاتھ کھڑے کر دیے بھائی یہ جو میرے بس کی بات نہیں تھی، واضح. تو یہ صحیح بخاری کی جو ہے نا وہ ہے، اس کو آپ سرچ کر لیں اور پورا حوالہ مل جائے گا وہاں پہ آپ. اتلومنی علی شیء قدر اللہ بہ قبل ان یخلقنی 40 سنہ. اب آتے ہیں جو ہے نا قضا اور قدر. قضا اور قدر دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے اس کا لغوی معنی کرتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ اصطلاح میں آتے ہیں. قدر کا معنی وہی تقدیر اور مقدار سے ہے، بالکل ہم گہرائی میں نہیں جاتے ہیں. قدر تقدیر سے ہے، تقدیر کسی چیز کی جو ہے نا وہ پیمائش کرنا، مقدار بیان کرنا، طول کتنا ہے، عرض کتنا ہے، کتنی لمبی ہے، چھوٹی ہے، کیا ہے، اس کو کہتے ہیں جو ہے نا وہ مقدار. کسی چیز کی مقدار، ہر چیز کی مقدار جو ہے نا اعلیٰ حسب ہی ہوتی ہے. اور قضا جو ہے نا وہ کہتے ہیں احکام کرنا، ابرام کرنا، محکم اور مضبوط کرنا کسی کو جو ہے نا وہ، یہ اس کو جو ہے نا وہ قضا کرتے ہیں. قاضی کو قاضی کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ جو ہے نا وہ مسئلے کو جو ہے نا وہ قضاوت کر کے محکم کرتا ہے کہ یہ ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے مسئلہ. تو یہ جو ہے نا اس کا لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قضا اور قدر اصطلاحاً 3 مورد میں استعمال ہوتے ہیں. قضا اور قدر کی 3 قسمیں ہیں، آپ کہہ لیں قضا اور قدر کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلے جو آسان ہے اس کو ہم حل کرتے ہیں، پھر آگے آتے ہیں. قضا قدر تشریعی، قضا اور قدر تشریعی. قضا اور قدر تشریعی کا مطلب ہے کہ خداوند قدوس نے ایک امر کیا ہے، ایک نہی کی ہے، ایک شریعت کی ہے. لغوی معنی کیا ہو گیا تھا؟ حد بندی. امر کی حد بندی ہے اطاعت کی، اور معصیت کی حد بندی ہے. یہ ہو گیا قدر تشریع. قضاء تشریع کیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ جو حد بندی ہے ضروری ہے یا ضروری نہیں. اگر ضروری ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضا کہیں گے. تو قضا اور قدر تشریع کا مطلب ہے کہ اوامر و نواہی، دین و شریعت ہو، یہ جو ہے نا وہ اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے. قضا اور قدر کربلا جو تشریع ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. خدا نے ایک جو ہے نا ہمارے لیے تقدیر مقرر کی ہے، یعنی قضاء تشریع کی ہے یا قدر تشریع کی ہے کہ حلال ہے، تو اس میں کچھ مشکل نہیں ہے. اگلی 2 قسم ہیں، قضا اور قدر علمی اور قضا اور قدر عینی. قضا اور قدر علمی علم الہی سے مربوط ہے. قضا و قدر علمی یہ خدا کے علم سے مربوط ہے، علم ازلی سے. علم ازلی سے یعنی خداوند قدوس میں ایک چیز کی حد بندی ہے، ایک چیز کی حد بندی ہے کہ یہ جو فلاں چیز ہے اس مرحلے سے گزر کے وہاں پہنچے گی، اس کو ہم کہیں گے قدر علمی. ٹھیک ہے. اب جب وہ حتمی ہوگی، اس کا جو نہائی مرحلہ ہوگا، اس کو ہم کہیں گے علم خدا کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. علم خدا میں وہ چیزوں کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں ہم، اس کو کیا کہیں گے؟ قضاء علمی. گویا کہ قدر و قضاء علمی مربوط ہے کس سے؟ علم ازلی سے. علم ازلی کے بارے میں ہم فیصلہ کر چکے ہیں، بحث کر چکے ہیں. تو لہذا علم ازلی جو ہے وہ کسی حوالے سے بھی افعال انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کی کوئی دخالت نہیں ہے، بے معنی مجبور نہیں کرتا. دخالت نہیں ہے، بے معنی مجبور نہیں کرتا علم الہی انسان کو کسی فعل کو انجام دینے یا اسے رکنے میں. تو یہ مسئلہ بھی کیا ہو گیا؟ واضح ہو گیا. اگر علم ازلی ہمارے لیے واضح ہے، اگر کل نصاب، تو یہ مسئلہ بھی کیا ہو گیا؟ واضح ہو گیا. بات آتی ہے کس کی؟ قضا و قدر عینی کی.
قضا و قدر عینی کا مطلب ہے خارجی. خارج میں یہ جو چیزیں ہیں کہ مثلا فلاں شخص گھر سے نکلا اور اس کا جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہاں پہ مر گیا, ٹھیک ہے, تو اس نے کہا اس کی تقدیر یہی تھی. ہم کہتے ہیں نا اس کی تقدیر یہی تھی کہ اس نے جو ہے جا کے ایکسیڈنٹ میں جو ہے نا وہ مر جانا ہے. تو اگر اس کی تقدیر یہی تھی, یا فرض کریں کہ یہ یہاں سے نکلا جو ہے نا وہ جا رہا تھا اور آگے سے جو ہے نا وہ ڈاکو مل گیا, اس نے اس کو گولی لگا دی اور مر گیا, تو کہتے ہیں وہ اس بیچارے کی قسمت میں ہی اس کے ہاتھوں جو ہے نا گولی کھانا تھا. اس کی تقدیر اس طرح لکھی تھی کہ فلاں بندہ اس کو گولی مار دے اور اس سے جو ہے نا وہ مر جائے. اگر اس کی تقدیر میں اس کے ہاتھوں گولی کھا کے مرنا تھا تو پھر اس میں قاتل کا کیا قصور ہے؟ یہ ہے قضا و قدر عینی. اب اس کو کھولتے ہیں. واضح ہو گیا کہ تشریح کہاں پر ہے, علمی کہاں پر ہے اور عینی کہاں پر ہے. ہمارا سارا کا سارا مسئلہ جو ہم تقدیر کی بات کرتے ہیں نا, قسمت کی بات کرتے ہیں, یہ عینی کے ساتھ مربوط ہے. واضح ہے. جتنی بات کرتے ہیں کہ بھئی انسان کی زندگی میں قسمت کا کیا جو ہے نا وہ رول ہے, قسمت کا کیا جو ہے نا وہ حصہ ہے, تو اس قسمت سے مراد تقدیر اور قضا سے مراد کیا ہے؟ عینی ہے. لیکن اس کے درمیان میں آپ جو ہے نا وہ ایک چیز لکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو لفظ قدر استعمال ہو رہا ہے اور قضا استعمال ہو رہا ہے, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس کو ہم یوں بیان کرتے ہیں. تقدیر اور قدر ہم نے کہا جس سے مراد کیا ہے, وہی مقدار ہے. تقدیر عینی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہے, اس مقتضی کیا ہے, شرائط کیا ہے, موانع کیا ہیں, اور علت تامہ ہونے کے بعد جتنے جز ہیں ان سب کو تقدیر سے ہم تعبیر کرتے ہیں. یہاں پر سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے ایک بچے کی. طفل جو ہے نا وہ مولود, ٹھیک ہے, روزی, ٹھیک ہے, چوزا جو ہے نا چھوٹا, مثلا مرغی کا لے لیں یا انسان کا لے لیں. یہ جب مثلا اپو اور اپی جو ہے نا وہ ہم بستری کرتے ہیں, میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں, وہ نطفے کا استقرار ہوتا ہے. یہاں سے یہ مقدار شروع ہو گئی, تقدیر شروع ہو گئی کہ بھائی یہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہونا ہے, پیدا ہونا ہے, یہ آخری مرحلہ ہے. اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ بچہ تب پیدا ہوگا کہ جب مثلا میاں بیوی ہم بستری کریں اور وہ نطفہ استقرار کرے, وہ رحم میں آتا ہے, پھر اس کو لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے, اس کو غذا ملتی ہے, اور اس طرح جو ہے پیدا ہوتے ہوتے جب بڑھتے بڑھتے وہ پیدا ہوتا ہے. اب جب 9 ماہ کا ہو گیا, ساری چیزیں مکمل ہو گئیں, کوئی بھی چیز باقی نہیں بچی, تو اب جب بچے کو حتماً باہر آنا ہے, یہ قضا ہے. واضح ہے, یہ قضا ہے. یعنی جتنی چیزیں دخالت رکھتی تھیں کسی وجود میں, جتنے اجزاء, میرے ساتھ ہے, تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. تقدیر کیا ہے, مقدار کیا ہے, ٹھیک ہے, قدر کیا ہے, قسمت کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں دخالت رکھتی ہیں کسی وجود میں, ابتدا سے لے کے آخری مراحل تک, اس کو تقدیر کہتے ہیں. تقدیر عینی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر عینی کہتے ہیں. نطفہ ہونا چاہیے, اس کو اتنی غذا ملنی چاہیے, اتنا وقت ہونا چاہیے, اتنی ساری چیزیں ہو جائیں. اب جب ساری چیزیں مکمل ہو گئی, 9 ماہ جو ہونے تھے, 10 ماہ جو ہونے تھے, وہ بھی مکمل ہو گئے, تو اب اس بچے نے حتماً وجود میں آنا ہے. اب جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی راہ فرار نہیں ہے کہ بچہ وجود میں نہ آئے, خارج میں نہ آئے. جب یہ وجود میں خارج میں آ جاتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے قضا ہے, یعنی حتماً اس نے جو ہے نا وہ باہر آنا ہے. ظاہر بات احتجاج تو نہیں کرے گا نا کہ میں نے جو ہے نا آج نہیں نکلنا ہے, اس طرح. واضح ہے. تو قضا اور قدر میں کیا فرق ہو گیا؟ تقدیر, قدر اس کو کہتے ہیں تمام اسباب کے مجموعے کو, تمام اسباب کے مجموعے کو تقدیر کہتے ہیں, مقدار کہتے ہیں, حد بندی کہتے ہیں. اور قضا کس کو کہتے ہیں کہ یہ جب سب کے سب مل جائیں, گویا کہ علت جب تام ہو رہی ہے, اب جو اگلا مرحلہ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ قضا کا ہے. اس وجہ سے قضا حتمی ہوا کرتی ہے. قضا کے اندر کیا ہے؟ حتمیت ہے. قضا کہتے ہیں نا, یہ قضا ہے مطلب حتمیت ہے, کوئی راہ فرار نہیں ہے. قدر میں چونکہ حد بندی ہے, فرض کریں کہ درمیان میں جو ہے نا بچہ ساکت ہو گیا, مثلا کوئی کسی مسئلے سے ہو گیا, تو لہذا تقدیر جو ہے اس میں گنجائش ہے, تبدیل ہو سکتی ہے. تقدیر میں گنجائش ہے, تبدیل ہو سکتی ہے, لیکن قضا میں گنجائش نہیں ہے. قضا حتمن ہے, قضا میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو یہ فرق ہو گیا قضا اور قدر میں, کہ تقدیر میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن قضا میں تبدیلی نہیں ہوتی. کیونکہ قضا نام کیا ہے؟ جب تمام چیزیں مل جائیں, علت
تمام اور تام ہو جائے تو پھر حتماً معلول کو وجود میں آنا ہے، خارج میں اس چیز کو وجود میں آنا ہے، لہذا قضا میں تو معلول علت تام ہونے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن تقدیر میں، مقدار میں، قدر میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی جز جو ہے وہ درمیان میں حاصل نہ ہو۔ بس اس وجہ سے تقدیر کی دو قسمیں ہو گئیں، قدر کی دو قسمیں ہو گئیں، تقدیر حتمی اور تقدیر غیر حتمی۔ واضح؟ تقدیر حتمی اور تقدیر غیر حتمی۔ تقدیر حتمی اس کو کہتے ہیں جو علم خداوند قدوس میں ہے اور جو خدا کو پتہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اور شرائط اور اجزاء موجود ہیں، کسی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی ہے۔ جبکہ جو ہے نا وہ تقدیر غیر حتمی کس کو کہتے ہیں کہ شرائط ہے، یہ حاصل ہوئی تو یہ ہوگا، وإلا جو ہے نا نہیں ہوگا۔ واضح؟ اب مرحلہ یہ کہ روایات کا جو استعمال ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ قدر الگ چیز ہے اور قضا الگ چیز ہے۔ قدر نام ہے اس مجموعے کا، لیکن بعض الاحیان روایات میں قضا اور قدر، کبھی قدر قضا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور قضا جو ہے وہ قدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پر استعمال کے اعتبار سے جب ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، اس وجہ سے تقدیر کی بھی دو قسمیں ہیں، حتمی اور غیر حتمی، اور قضا کی بھی دو قسمیں ہیں، حتمی اور غیر حتمی۔ وإلا اصل اولی قضا کیا ہے؟ صرف اور صرف حتمی ہے، لیکن چونکہ قضا کس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کبھی کبھی قدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور قدر کی دوسری قسم ہے غیر حتمی۔ اس وجہ سے دونوں کی ہم نے اقسام بندی کی ہے کہ قدر حتمی اور قضاء حتمی، اس طرح قدر غیر حتمی اور قضاء غیر حتمی۔ اب آ جاتے ہیں تقدیر کے اوپر۔ آیا چلے اس کو لے کے آتے ہیں، پھر میں اس کو جو ہے نا نتیجہ دیتا ہوں تاکہ جو ہے نا خارج زیادہ نہ ہو جائے۔ الفصل الحادی عشر القضاء والقدر ان القضاء والقدر من الاصول الاسلامیت، یعنی دیکھیں مسلمان سب کے ساتھ جو ہے نا مربوط ہے، اصول اسلامیہ میں سے ہے، نہ کہ ایمانیہ میں سے ہے۔ الواردۃ فی الکتاب و سنت، یعنی ایک اسلامی اصل ہے، عمومی اصل ہے جو کتاب اور سنت میں یہ اصل آئی ہے۔ وَلَيْسَ لِمَنْ لَهُ إِلْمَامٌ بِهَذَيْنِ الْمَصْدَرَيْنِ الرَّئِيسِيَّيْنِ، وہ شخص کے جس کو علمام اور آگاہی ہے ان دو مصدروں کے بارے میں، کتاب اور سنت کے بارے میں، لیسا اس کے لیے جو ہے نا یہ اختیار نہیں ہے کہ ان ینکرہما، کہے کہ بھئی قسمت نامی کوئی چیز نہیں ہے، قدر نامی کوئی چیز نہیں ہے، او ینکر واحدا، یا ایک کا جو ہے نا وہ انکار کرے، منہما الا ان المشکلۃ فی توضیح ما یراد منہما، مگر یہ کہ مشکل کس میں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کی توضیح کیا ہے، قضا اور قدر کی کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ فإنہ المزلقۃ الکبریٰ فی ھذا المقام، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا وہ اس کی توضیح جو ہے نا یہ لغزش ہے، مزلقہ، زلقہ کہتے ہیں پاؤں پھسلنا جہاں پہ نا، ٹھیک ہے، یعنی یہ مورد ہے، اس کی توضیح اور اس کی مراد جو ہے نا اس سے کیا ہے، اس میں جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے، مزلقہ ہے۔ وہ استیفاء الباس عنہ یستدی بیان امور، کہتے ہیں پورے بحث آپ کو پہنچانے تک جو ہے وہ چند چیزوں کو ہم بیان کریں گے۔ تعریف القضاء والقدر، قال ابن فارس، یہ موجم مقائص اللغہ کا جو ہے نا وہ مصنف ہے، القدر بفتح دال و سکون ہی مبلغ شیء و کن ہی و نہایت ہی، قول تعالیٰ ومن قدر علیہ رزقہ، فمعنی ہو قوترہ، قوترہ بمعنی قوترہ بمحدود، حد سے ہے نا، قوترہ بمعنی کوتاہ معنی ہے، مثلا وہ جو خبز کی بات میں ہم پڑھا تھا کہ من قطر علی نفسہ ہی، یہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مشقت میں ڈال کے اور بچت کر کے رکھتا ہے، اس پر خبز واجب ہے یا نہیں ہے، وہاں پر بھی لفظ جو ہے نا وہ قوترہ استعمال ہوا تھا، ہوتا تھا جی، ذالک بقدر یسیر۔ وقال ایضا قضا، یہ ہو گئی قدر کا معنی وہی ہو گیا نا سادہ سا، قدر کا معنی یعنی حد بندی، ٹھیک ہے، محدودیت۔ قضا یدل علی احکام امر، کسی امر کے محکم ہونے، و اتقان ہی، متقن ہونے، و انفاذ ہی لجہت ہی، کسی جہت میں نافذ ہے یعنی مضبوط ہے، ٹھیک ہے، جاری و ساری ہے۔ قال اللہ تعالی قضاہن سبع سماوات فی یومین، قضاہن سبع سماوات فی یومین، ہم نے دو دنوں میں جو ہے نا آسمان جو ہے وہ 7 بنا دیے، یہ 7 بنا دیے، ان کو حتمی شکل ہم نے دے دی، محکم کر دیا۔ اے احکم خلقہن، یعنی خداوند قدوس نے ان کی خلقت کو محکم قرار دیا۔ اعلان قال وسمی القاضی قاضیا، قاضی کو قاضی کیوں کہا گیا ہے؟ لأنہ یحکم الاحکام، احکام کا حکم لگاتا ہے، محکم کرتا ہے، وینفذها، اور جو ہے نا وہ نافذ کرتا ہے، ینفذها ہونا چاہیے، ینفذها انفاذ سے ہے، اس کو نافذ کرتا ہے۔ وسمیت المنیۃ قضاء،
ٹھیک ہے، منیہ یعنی موت، موت کو بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی قضا کہتے ہیں نا، موت کو قضا، روایات میں جو ہے نا قضا سے تعبیر کیا گیا ہے. وسمیت المنیۃ یعنی موت کو قضا کہا گیا لأنہ امر ینفذ فی ابن آدم، کیونکہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو ابن آدم میں نافذ ہے، حتمی ہے، نافذ مطلب حتمی ہے. وفی غیرہ من الخلق، اور جو مخلوقات میں سے باقی جو چیزیں ہیں اس میں حتمی ہے، یعنی موت سے راہ فرار نہیں ہے، یعنی حتمی ہے، حتمیت کی عنوان سے اس کو قضا کہا گیا ہے. وقال الراغب القدر و تقدیر و تبیین و کمیت شیء، قدر اور تقدیر، اب خود لفظ قدر پہ آ رہے ہیں، یعنی کسی چیز کی کمیت کو بیان کرنا، اس کی مقدار کتنی ہے. والقضاء فصل الامر قولا کان ذلك او فعلا، قضا کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کو جدا کرنا. جدا کا مطلب ہے کہ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ واضح کرنا اس کو، چاہے وہ قول ہو چاہے فعل ہو. جب چیز حتمی ہو جاتی ہے تو بات واضح ہو جاتی ہے. هذا ما ذكره ائمة اللغة وقد سبقهم ائمة اهل البيت كما ورد فيما روي عنهم عليهم السلام. فقد روى الكليني بسنده الى يونس بن عبد الرحمن عن ابي الحسن رضا قد سأله يونس عن معنى القدر والقضاء فقال. یہ جو ہے نا وہ ہم نے لغت کی بات کی، اب جو ہے نا آتے ہیں روایت میں. یونس جو ہے نا وہ روایت کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے، مولا فرماتے ہیں کہ فقال یعنی مولا کہ ما القدر والقضاء، تو امام علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ہی الہندسۃ، یہ عبارت آپ لگا دیں، ہی الہندسۃ، ہندسۃ ایک ہندسہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ہندسہ، یہاں پہ لفظ ہا پر فتحہ لگا دیں، الہندسۃ، وہ ہندسۃ، دونوں ساکن ہیں، نون اور دال، ہاں دو ساکن ہیں، ہندسہ، ہندسۃ، ہند دال پر فتحہ ہوگا جو ہے نا وہ، نون پر کسر جزم ہے، ہندسۃ، کس طرح پڑھیں گے دال پہ جو ہے نا ہندسۃ. ووضع الحدود من البقاء والفناء والقضاء هو الابرام واقامۃ العین. حقیقت یہ ہے کہ اصل یہ لفظ جو ہے نا وہ فارسی لفظ ہے، ٹھیک ہے. اصل جو اس کا تھا وہ تھا مہنداز. مہنداز کا معنی ہوتا ہے مقدار، اندازہ گیری، اندازہ گیری سی ہے، ٹھیک ہے، ایک اندازہ، ٹھیک ہے، اندازہ. اس سے جو ہے اس کو معرب کر کے جو ہے نا وہ عربی بنایا گیا ہے. پہلے جو ہے نا فارسی لفظ تھا، اس سے جو ہے نا اس کو یوں بنایا گیا ہے، اس وجہ سے جو ہے پڑھنے میں مشکل ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے؟ الہندسۃ یعنی ایک اندازہ ہے، ایک مقدار ہے. اندازہ یعنی مقدار، اندازہ سے مراد وہ تکا نہیں ہے، یہ مقدار ہے. لکھ دیں اس کے اوپر کہ ہندسۃ مطلب میں مقدار. ووضع الحدود، اور حدود کو وضع کرنا ہے، من البقاء والفناء، کہ بھئی یہ جو چیز ہے اس کو وجود میں آنے کے لیے، بقا میں آنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کتنا زمانہ چاہیے اور کون سا مکان ہوگا اور کیا ہوگا، وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس کی جو حد بندی ہے، اس حد بندی کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ تقدیر، اور جو ہے نا وہ قدر ہے. ٹھیک. وضع الحدود من البقاء والفناء والقضاء هو الابرام، مبرم کرنا، محکم کرنا. واقامۃ العین یعنی اسی چیز کو مثلا جب ساری چیزیں مل گئی تو اس کو محقق کرنا، خارج میں وجود بخشنا. ٹھیک ہے، اقامت العین، عین کو جو ہے وہ باقی رکھنا، خارج میں وجود بخشنا. مصنف فرماتے ہیں والحاصل ان حد الشیء و مقدارہ یسمى قدرہ، کسی چیز کی حد بندی اور مقدار کا نام قدر ہے. وکونہ بوجہ یتعین وجودہ، اور یہ اس طرح ہو کہ اس کا وجود معین ہو جائے، اب اس نے خارج میں وجود میں آنا ہے اور ہونا ہے. ولا یتخلف، اب اس نے تخلف نہیں کرنا، ایسا نہیں کہ نہ ہو، تو یسمى قضاءہ، اس کو جو ہم کیا کہیں گے؟ قضا کہیں گے. یہ اس کو اور آسان میں کروں، مثال کے طور پہ ایک شخص گھر سے نکلتا ہے، گاڑی پہ بیٹھتا ہے اور گاڑی کو تیز اسپیڈ سے چلاتا ہے. تیز اسپیڈ چلانے کے بعد آگے جب یہ ٹکراتا ہے تو یہ ساری حد بندی تھی. اب وجود میں آنا ہے، کس چیز کو وجود میں آنا ہے؟ ایکسیڈنٹ کو وجود میں آنا ہے، حادثے کو وجود میں آنا ہے. اب اس نے جو ہے نا وہ تخلف نہیں کرنا، تو لہذا ایک لکھا ہوا تھا کہ یہ حادثہ وقوع پذیر ہوگا کہ اگر اس کے لیے یہ اسباب مہیا ہو جائیں. واضح ہے؟ یعنی قدر کا پھر جو ہے، قدر کا جو ہے وہ حد بندی کرنا خود افعال بندوں کے ہی افعال ہیں، وہ بندوں کے ہی افعال ہیں. بندہ اپنی مرضی سے گھر سے نکلا، بندے نے اپنی مرضی سے گاڑی پہ جو ہے نا وہ
اس پہ ایکسیلیٹر پہ اتنا زور سے جو ہے نا وہ پاؤں رکھا کہ جو ہے نا وہ گاڑی جس طرح ہم سعید کے ساتھ جاتے ہیں اس کا میٹر نہیں ہے تو اتنی اسپیڈ سے چلاتا ہے. یہ تو وہ والا ہے یہ والا سپیڈ میٹر نہیں ہے, میٹر خراب ہے اس کا نا. آپ جب قضا آتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا اس کو کہاں کس وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ انسان کے اپنے جو ہے نا وہ اختیار میں ہے. تقدیر نام ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہوں گی تو یہ چیز وقوع میں آئے گی, حتماً ہوگی. ہاں البتہ اگر مثلا اس تقدیر میں وہ ایکسیلیٹر کو کم رکھتا ہے تو پھر ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. واضح. تو بالآخر بعض گشت جا کے ہوگی بھائی خدا کو پتہ تھا کہ اس ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھنا ہے نہیں رکھنا. کہتے ہیں خدا کو تو علم تھا لیکن علم خدا جو ہے نا وہ علت نہیں ہے, دخیل نہیں ہے. القضاء والقدر تشریعان ویعنی بہما الاوامر والنواہی الالہیۃ الواردۃ فی الکتاب والسنۃ. تشریع سے مراد ہے کہ امر و نواہی جو شریعت میں وارد ہو. قد اشار الیہا الامام امیر المومنین فی کلامہ, یعنی مولا علیہ السلام نے قضاء اور قدر کی بات کی. اس قضاء اور قدر سے مراد قضاء و قدر تشریعی ہے. حینما سألہ الشامی عن معنی القضاء والقدر, مولا سے جب پوچھا قضاء اور قدر کے بارے میں تو امام السلام کہا الامر بالطاعۃ. قضاء سے مراد اور قدر سے مراد امر بالطاعت ہے, ونہی عن المعصیۃ وتمکین من فعل الحسنۃ. یعنی خدا حکم کرتا ہے کہ بھئی یہ کام انجام دے دیں, اطاعت. نہیں کرتا ہے کہ فلاں چیز کو چھوڑ دیں. وتمکین من فعل الحسنۃ, اور اس بندے کو یہ قدرت عطا کرتا ہے کہ حسنہ اور نیکی کو انجام دے دے. وترک سیئۃ, برائی کو چھوڑ دے. والمعونۃ علی القربۃ الیہ, اور ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ خدا کا قرب حاصل کرے. والخذلان لمن عصاہ, یا مثلا جو اس کی معصیت کرتا ہے اس کو رسوا کرتا ہے. والوعد والوعید الی آخر کلامہ الشریف کل ذالک قضاء اللہ فی افعالنا. یہ مصنف نے اصل جو عبارت دینی چاہیے تھی اس کو جو ہے نا وہ کاٹ دیا ہے. البتہ مصنف کی طرف سے نہیں ہے, جس نے جو اس کو خلاصہ کیا ہے. اصل حدیث کو جب میں نے جا کے کیا تو اس کے آخر میں یوں تھا کل ذالک قضاء اللہ فی افعالنا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اطاعت, امر باطاعت اور معصیت, کل ذالک قضاء اللہ فی افعالنا, ہمارے افعال میں خدا کی قضا ہے. وقدرہ لافعالنا, یعنی اس حدیث کی آپ تتمہ کے طور پہ آگے لکھ دیں یہ کل ذالک قضاء اللہ فی افعالنا وقدرہ لافعالنا. تو یہاں پر جو امام علیہ السلام نے حدیث میں قضاء اللہ وقدر اللہ لافعالنا کہا ہے, اس قدر اور قضا سے مراد اطاعت اور جو ہے نا وہ نہیں ہے, یعنی تشریعی مراد ہے. القضاء والقدر العلمیان. التقدیر العلمی عبارت, اس کو ہم آج ختم کریں گے انشاءاللہ. اس کو جو ہے نا وہ ہم ختم کریں گے, ابھی ٹائم ہمارے پاس ہے کیونکہ مطلب جو ہے نا وہ تمام ہو گیا ہے. التقدیر العلمی عبارت عن تحدید کل شیء بخصوصیاتہ فی علمہ الازلی سبحانہ. کہتے ہیں تقدیر علمی یعنی قدر علمی, تقدیر علمی. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کی حد بندی ہے. ان تحدید کل شیء, ہر چیز کی حد بندی ہے. بخصوصیات ہی, کس کس خصوصیات کے ساتھ ہے, کہاں پر, فی علمہ الازلی سبحانہ و تعالی, خدا کے علم ازلی میں. قبل ایجادہ فہو تعالی یعلم کل شیء, ہر چیز کو جانتا ہے یعنی اس کی ذات کو. و مقدارہ و خصوصیاتہ الجسمانیت والغیر الجسمانیت, اس کا جسم کیسے ہوگا, سانس لے گا نہیں لے گا, جو ہے کھائے گا پیے گا, ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں خدا کے علم میں موجود ہیں. والمراد من القضاء العلمی هو علمہ تعالی بضرورت وجود الاشیاء و ابرامها عند تحقق جمیع ما يتوقف علیہ. اور قضاء علمی سے مراد یہ ہے کہ خدا کا علم ہے بے ضرورت وجود الاشیاء, کہ وہ جو چیزیں ہیں حتماً وجود میں آئیں گی. وہ ابرامہا, اور مبرم اور محکم ہوں گی یعنی وجود میں آئیں گی. عند تحقق جمیع ما يتوقف علیہ وجودہا, اس چیز پر, وہ چیز جن جن چیزوں پر, یعنی اس چیز کا وجود جن جن چیزوں پر, اسباب پر, اجزاء پر موقوف ہے, اگر وہ چیزیں آ جائیں گی من الاسباب و شرائط و رفع الموانع, تو پھر حتماً اس چیز کو وجود میں آنا ہے. یہ خدا کے علم میں موجود ہے. یعنی خدا کے علم میں ہے کہ فلاں بندہ یہ کرے گا تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا, وہ کرے گا تو اس کا نتیجہ وہ ہوگا. اس کو کہیں گے قضاء علمی اور قدر علمی جو ہے نا. فعلمہ سابق بحدود الاشیاء و ضرورت وجودہا تقدیر و قضاء علمیان, یعنی خدا کا جو علم ہے اس کو ہم تقدیر اور قضاء علمی کہیں گے. قد اشیر الی ھذا القسم فی آیات الکتاب المجید. قال سبحانہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. ٹھیک, کوئی انسان بھی نہیں مرے گا مگر یہ کہ
خدا کے اذن سے اور یہ چیز لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے مؤجلہ تاخیر سے, کتاباً مؤجلہ. ٹھیک ہے, یعنی کتاب ہے لیکن وہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر مدت معین ہے. کتاباً مؤجلہ یعنی مدت دار ایک کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی اس کی مدت اتنی ہے. ٹھیک ہے, کتاباً مؤجلہ یعنی مفروضہ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی اور ہاں ہاں وہ مؤجل ہے, وہ تاخیر کو کہتے ہیں بھائی. قال ایضا, اس سے اگلی والی آیت جو ہے واضح ہے. قل لن یصیبنا الا ما یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. قل لن یصیبنا, ہمیں کچھ نہیں ہوگا. ہاں, ان کو کہہ دیجئے, پاک پیغمبر نے کافروں نے دھمکی دی تھی نا, ہم یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے, آپ جو ہے نا وہ جب جنگ پہ جائیں گے تو کافر بڑا ان کا اس طرح جو ہے نا, تو کہا گیا کہ ان کے جواب میں کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا مگر یہ کہ جو خدا نے ہمارے حق میں لکھ دیا ہے وہی ہمارا مولا ہے اور اس پر ہی ہم توکل کرتے ہیں, اور مومنین جو ہے نا اس پر توکل کرتے ہیں. تو یہاں پر جو خدا کے علم میں ہے وہی ہو کے رہنا ہے. یہاں مراد جو ہے نا وہ قضاء و قدر علم ازلی کی طرف جو وہ اشارہ ہے. وقال وما يعمر من معمر, کوئی بھی جو ہے نا وہ بوڑھا شخص زندگی پاتا ہے, طولانی زندگی پاتا ہے تو نہیں پاتا. ولا ينقص من عمره, اور نہ ہی اس کی عمر سے کوئی چیز کم ہوتی ہے. الا فی کتاب, مگر یہ کہ مکتوب ہے, لکھا ہوا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ تو خدا پر آسان ہے کہ کسی کی عمر کو کم کر دے, بڑھا دے, یا جو کسی کی عمر کم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, ساری چیزیں خدا کے لیے آسان ہے کیونکہ خدا کے ہاں نہیں وہ تو ابھی کلیئر ہو گیا نا, وہ تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے, وہ آگے آئے گی انشاءاللہ, جس کی میں تشریح کرتا ہوں. یہاں پہ اہم نقطہ جو ہے نا, ہم نے آپ میں سے کچھ لوگ تھے جو ہے نا وہ ہم نے سابقہ اس کی تشریح کی تھی, وہ یہ کہ یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, جی ٹھیک ہے, یہ جو شب قدر ہے, شب قدر میں کہتے ہیں ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے. یہ اس میں تو کسی کو انکار نہیں ہے نا, شب قدر میں ہماری تقدیر یعنی اس سال کے رمضان سے لے کے آئندہ سال کے رمضان تک ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ طے ہے آپ کو کیا ملنے والا ہے, کیا چھینا جائے گا آپ سے, سب کچھ طے ہوگا. یہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں, میٹنگ بلائی جاتی ہے, ملائکہ کو بٹھایا جاتا ہے, بھائی بیٹھو بھائی کون حرم میں ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون کیسے کر رہا ہے, لکھو بھائی اس کی تقدیر جو ہے نا وہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا جو سارے سال نماز نہیں پڑھتے نا, وہ بھی آ کے اسی رات جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھائی تقدیر لکھی جائے گی ہماری. تو اگر اس طرح ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے, اس کو ہم جو ہے نا انشاءاللہ تشریح کرتے ہیں. اچھا, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, لیکن غصب یہاں پر ایک اس آیت مجیدہ کے مطابق کہ اگر کسی کی عمر کا بڑھ جانا اور کم ہو جانا یہ جو ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے اور یہ اللہ پر آسان ہے. تو جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ صلہ رحمی سے جو ہے وہ عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے یا قطع رحمی سے کم ہو جاتا ہے, تو پھر یہ جب لکھا ہوا ہے تو پھر ہم یہ جو آیت کم زیادہ کی بات کر رہے ہیں, خدا یہ حتمی کی بات ہے. ٹھیک ہے, حتمی ہے. مثال کے طور پہ اس کو آسان زبان میں ہم یوں سمجھاتے ہیں نا, اس کی مثال آپ عرفی میں آپ کو دیتا ہوں, عرفی مثال دیتا ہوں. جی, گورنمنٹ کا رول ہے کہ بھائی جو شخص جاب کرے گا, ڈیوٹی کرے گا, 65 سال جو ہے نا وہ جاب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, 65 سال جو ہے نا وہ جاب کر سکتا ہے. 65 سال سے زیادہ جو ہے نا الاؤ نہیں ہے. کیا ہے, 65 سال سے زیادہ اس کو جو ہے نا وہ اختیار نہیں ہے, الاؤ نہیں ہے, وہ جاب اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. لیکن اگر فرض کریں کہ وہ درمیان میں مثال کے طور پہ وہ اسکول صحیح مخالفت کرتا ہے, یہ کرتا ہے, تو گورنمنٹ اس کو کہتے ہیں ریٹائر کر دو بھائی, اس کو ہے یہ اس طرح نہیں ہے, جاب سے نکال دو اس طرح کر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک حتمی ہوتا ہے کہ اگر آپ تمام شرائط کے تحت آئیں تو آپ کی جو وہ اجل حتمی ہے وہ 65 والی ہے. تو یہاں پر بھی جو ہماری موت ہے یا مثلا زندگی لکھی ہوئی ہے خدا کو دوسرے ایک طولانی مثلا لکھی ہوئی ہے, اگر ہم مخالفت نہ کریں, قطع رحمی نہ کریں تو اس کو پائیں گے. لیکن اگر درمیان میں یہ کرتا ہے تو خدا نے کہا جاؤ بھائی اب ٹکٹ کٹواؤ اور وہاں پہ جو ہے نا وہ جا کے کیسے نہیں مطلب آپ سب کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہاں صحیح ہے. اس کا یوں ہے, دونوں ہے, آسان ہے. عرفی مثال دیتا ہوں. یہ اشکال کہاں حل ہوا کہ اگر نقصان کرے گا تو ہم اس کی کم کر دیں گے. بڑھے گی کیسے؟ بڑھے گی ایسے کہ اس نے ایسے گناہ کیے جس کی وجہ سے 65 سال سے وہ 40 پر آ گیا, پھر اس نے صلہ رحمی کی,
وہ جس طرح آپ نے دیکھا ہو نا، وہ ایک لکیر بنی ہوئی ہوتی ہے، لکیر بنی ہوتی ہے، اس نے گناہ کیا تو وہ لکیر نیچے آتی ہے، پھر جو ہے ادھر سے وہ جو اسلامی لوڈو نہیں، اسلامی لوڈو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے تو سانپ ہوتا ہے، سیڑھی ہوتی ہے، اسلامی لوڈو میں انہوں نے کیا لکھا ہے، ایک جگہ پہ لکھا ہے جناب سلمان فارسی ہے، ابو ذر ہے، ادھر سے یزید اور معاویہ اور یہ لکھا ہوا ہے. ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک. یہ اسلام آباد G62 سے ملتی تھی جو نا ادھر، کہ ادھر جو ہے نا وہ پہنچا بندہ جو ہے نا وہ 80 پہ پہنچ گیا، وہاں پہ لکھا ہوتا معاویہ، تو وہ جس طرح سانپ ہوتا ہے اس کو کھینچ کے یہاں لے کے آ گیا اس طرح کر کے. اب یہ یہاں پہ پہنچ گیا، فرض کریں کم ہو گئی نا. اب اگر آگے مثلا ابو ذر سلمان ایسے کو آتا ہے اس کو کھینچ کے اوپر لے جاتا ہے. یعنی آغا صاحب مطلب یہ ہو گیا کہ مثلا ایک شخص کی جو اس کی طبعی جو مدت ہے حیات کی وہ مثلا 100 سال ہے. اب جو وہ طبعی حالت رہے گا تو 100 سال پہ جا کے اس نے مرنا ہی مرنا ہے. ابھی یہ جو کم زیادتی کی بات ہو رہی ہے 100 سے کبھی نیچے آتی ہے گناہ کی وجہ سے، اور اگر وہ ثواب کام دے تو پھر اس سے اوپر جاتا ہے، 100 سے آگے نہیں جائے گا، 100 سے اوپر نہیں جائے گا اگر وہ حتمی ہو تو. یہ جو مثلا بڑھتی ہے عمر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کوتاہی کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا وہ پیکیج کم ہو گیا، عمر کم ہو گئی. لیکن اگر ہم نے صلہ رحمی کی تو انسان کی جو ہے نا عمر جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے مثال کے طور پہ. تو وہ بڑھ جاتی ہے اس 100 سے نہیں، بلکہ وہ جو ہمارے کوتاہیوں کی وجہ سے کم ہو گئی تھی دوبارہ جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس طرح کی مثال یاد آ رہی ہے سب، جب میں ابھی یاد آ گئی ہے، وہ کہیں پڑھ رہا تھا میں، تو وہ اس کے لیے مثال یہ دی تھی کہ قدر کے لیے، مطلب مثلا اسی مدت کے لیے مثلا ایک چراغ جلایا ہوا ہے اس میں تیل ڈال کے، تو اگر اس کو ہوا نہ لگے، کوئی گرائے نہ، کوئی اس کو جو ہے بجھائے نہ، تو جو ہے وہ 2 گھنٹے تک چل سکتا ہے. لیکن اگر جو ہے موانی میں سے کوئی ایک آ جائے تو پھر کم ہوتا ہے، یعنی وہ جلدی بجھ جائے گا. یہ عمر کی مثال اسی طرح دیا ہوا تھا اس کسی کتاب میں، کتنے بھی یاد نہیں. ہاں یہ اس طرح جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں. وما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی جو ہے نا شخص دیکھیں اس کی مدت ہی اتنی تھی تو نہیں، ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے نا، ضروری نہیں ہر ایک کے لیے 100 ہم نے بطور مثال پیش کیا ہے، 100 ہم نے بطور مثال پیش کیا ہے. یعنی خداوند قدوس نے فرض کریں کہ چاہا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ جنت میں جائے اپنے بیٹے کی وجہ سے، مثلا چھوٹے بچے کی وجہ سے، تو اس کو چھوٹا بچہ تھا انعام کے طور پہ، اس کی عمر ہی اس نے جو ہے نا قضائے جو حتمی تھی وہ 10 ماہ رکھی. نہیں پھر یہ جو بچہ ہوگا جب جنت میں جائے گا، بچہ تو نہیں ہوگا نا جنت میں، بچے کی صورت میں تو نہیں جائے گا، وہاں تو 18 سال کے جوان کے طور پہ جانا ہے. وہ آپ نے حدیث سنی ہے کہ جب پاک پیغمبر نے کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، کوئی بوڑھا نہیں گا، بوڑھوں کا کوئی جگہ نہیں ہے. تو 2-3 جو بوڑھے تھے وہ رونے لگے، تو بعد میں کہا کہ بھائی سب وہاں پہ جو ہے نا وہ جوان ہو جائیں گے. جی اچھا، یہ جو ہے نا آیت ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض، یعنی کسی زمین پر کسی شخص کو جو ہے نا کوئی مصیبت آتی ہے، نہیں آتی مگر یہ کہ ولا فی انفسکم، یا خود آپ کے نفسوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ وہ مکتوب ہے، کتاب میں موجود ہے قبل اس کے کہ ہم جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک، ان ذالک علی اللہ یسیر، مثلا ہم مصیبت اسے اٹھا دے دیں، اس پہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لطف فرما دے، جو ہے نا وہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ فلاں بندے نے فلاں جگہ پہ جو ہے نا پھسلنا ہے، گرنا ہے، یہ کرنا ہے. البتہ یہ حتمی نہیں ہے، یعنی مگر یہ کر دیں اشارہ ہے کہ اگر صدقہ دیتا ہے تو پھر ہم وہاں سے جو ہے نا وہ اس مصیبت کو اٹھا سکتے ہیں. هذه بعض الآیات التي وردت في بیان ان خصوصیات الاشیاء و ضرورت وجودها متحققۃ فی علمه الازلی، جو اشیاء کی خصوصیات ہیں، کس چیز کس خصوصیت اس کو وجود میں آنا ہے، وہ خدا کے علم ازلی میں ہے. او مراتب علم ہی کل کتاب الوارد فی الآیات الماضیۃ، مثلا کتاب جو ہے نا ایک لوح محفوظ ہے، غیر لوح محفوظ ہے، پوری جو ہے نا اس کی تفسیر گزر چکی ہے. یہاں تک مسئلہ جو نا آسان تھا. القضاء والقدر العینیان، اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو پڑھیں، ورنہ کل کے لیے چھوڑ دیں اس کو، کل کے لیے چھوڑیں. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.